برطانیہ کے اندر جو لوگ یورپ وغیرہ سے آ کے کام کرتے تھے وہ سارے واپس چلے گئے ہوئے تھے، تو ان کے واپس جانے کی وجہ سے یہاں پہ ان کے پاس نا لوگ نہیں تھے کام کرنے والے، جو ہے وہ جابز ہی جابز ہیں، ایئرپورٹ سے نکلتے ساتھ ہی سامنے یوں وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کے تاؤں۔ تو جب آپ لندن رہیں گے نا تو اکوموڈیشن بھی مہنگی ہوگی، چیزیں کھانے والی بھی مہنگی۔ السلام علیکم۔ تو ایک کوسچن جو ہے نا وہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے برطانیہ میں آنے والے اسٹوڈنٹس سے، یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ ان میں جو کوسچن امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو کے حالات اس ٹائم پہ کیسے ہیں، ریسیشن کتنا چل رہا ہے، اکوموڈیشنز کتنی ایکسپینسو ہو چکی ہیں، جاب اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو یہ کوسچن جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس جو بھی جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، کیا اب مجھے جو ہے وہ کیونکہ میں فیس بھی جمع کرا دی ہے، اور سننے میں آتا ہے بہت سارے کیونکہ لوگ جو نیگیٹو پیپل ہیں، جو بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ حالات جو ہے نا وہ یو کے میں ریسیشن آ گیا، یہ چیز ہو گئی ہے، وہ چیز ہو گئی ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے تو کہیں پہ ریسیشن نظر نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ آج اس کی ویڈیو میں آپ کو ریئلٹی کچھ چیزوں کی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ریئلائز کر جائیں گے کہ برطانیہ کے اس ٹائم حالات کیسے ہیں، اور آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ نے کیسی چیزوں کو مینیج کرنا ہے اور کیسے آپ کے حالات بھی جو ہے وہ سب سے پہلی چیز کہ جاب کے حالات برطانیہ کے اندر کیسے ہیں۔ تو جاب کے حالات میں آپ کو ہونیسٹلی بتاؤں نا تو وہ جاب کے حالات کمپیریٹیولی تھوڑے سے مشکل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلے کیونکہ لوگ کم تھے تو جاب ملنا کو بہت ہی آسان تھا۔ آپ ایون 2000 اگر 19 یا 20 کی بات کروں، جب یہ کووڈ کا ٹائم تھا، اس کے بعد 2020 کی، تو اس ٹائم یہاں پہ بندے ان کو ملتے ہی نہیں تھے جاب کرنے والے، کیونکہ بریگزٹ ہو گیا تھا۔ جو بھی برطانیہ کے اندر جو لوگ یورپ وغیرہ سے آ کے کام کرتے تھے وہ سارے واپس چلے گئے ہوئے تھے، تو ان کے واپس جانے کی وجہ سے یہاں پہ ان کے پاس نا لوگ نہیں تھے کام کرنے والے۔ تو اس ٹائم تو جاب جو ہے نا وہ ہاتھوں ہاتھ ملتی تھی، کوئی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا تھا جاب ملتی تھی۔ پھر جب میں آیا 2021 کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم پہ بھی نا اسٹوڈنٹس آئے تو تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس جابز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ لیکن جیسے جیسے ہر انٹیک میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آئے، ان کے حالات تھوڑے سے جو ہے وہ ٹف ہونا شروع ہوئے۔ تو جاب کی جو حالات ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جابز ملنا بہت ہی آسان ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جاب ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ جو بندہ اسٹرگل کرے گا، جو بندہ محنت کرے گا، اس کو جابز یہاں پہ اس کے لیے اتنی جابز ہیں نا کہ وہ کہے گا کہ یار میں یہ کروں یا وہ کروں یا کیا کروں اور کیا چھوڑ دوں۔ جو بندہ ریئل میں ہارڈ ورکر ہے اور جو بندہ ریئل میں جو ہے وہ جاب کی تلاش میں نکلے گا، جو رزق کی تلاش میں نکلے گا، اس کو یہاں پہ رزق جو ہے نا وہ ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں اگر جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ پہلی شاپ پہ ہی جائیں اور آپ کو جاب مل جائے، آپ نے پہلی جگہ سی وی اپلائی کی اور وہاں پہ ہی آپ کو جاب مل گئی، پہلے ریسٹورنٹ میں گئے اور پہلے ویئر ہاؤس میں گئے، وہیں پہ ہی آپ کو جاب مل گئی، تو وہ پہلے جب 2020 تھا یا 21 تھا تب ایسے ہوتا تھا کہ پہلی پہ ہی آپ کو جاب مل جاتی تھی۔ لیکن اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 جگہ پہ اوپر جانا پڑے۔ تو اگر تو آپ 2 3 4 جگہوں کے اوپر جا سکتے ہیں، آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی ریسیشن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بس وہاں جاؤں گا اور پھولوں کی برسات ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ جابز ہی جابز ہیں، ایئرپورٹ سے نکلتے ساتھ ہی سامنے یوں وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کا ہی انتظار تھا، اس کے بغیر تو برطانیہ چل ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ جو ہے نا آپ کے لیے پھر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، پھر آپ کے لیے ریسیشن ہے یو کے اندر۔ ہاں اگر آپ محنت کرنے آ رہے ہیں، آپ اسٹرگل کرنے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مجھے ڈبل ٹرپل محنت کرنی پڑے گی، پاکستان انڈیا کی نسبت بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کے لیے برطانیہ کے اندر کوئی ریسیشن نہیں ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں چیزوں کی، مہنگائی کی، اور اکوموڈیشن کتنی ایکسپینسو ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں تو جب آپ لندن رہیں گے نا تو اکوموڈیشن بھی مہنگی ہوگی، چیزیں کھانے والی بھی مہنگی ہوں گی۔ جتنا آپ لندن سے دور جاتے جائیں گے نا چیزیں اتنی سستی ہوتی جائیں گی۔ جیسے لندن سے باہر نکلیں، آپ برمنگھم والی سائڈ پہ آئیں، چیزیں سستی۔ لندن سے باہر نکلیں
مانچسٹر والی سائڈ پہ ہیں چیزیں سستی. تو آپ جتنا لندن سے باہر آتے جائیں گے اتنی چیزیں سستی ہوتی جائیں گی, اکوموڈیشن سستی ہوتی جائے گی, ساری چیزیں آپ کو افورڈیبل ملتی جائیں گی. تو اگر آپ لندن میں رہتے ہیں یا لندن میں آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اکوموڈیشن آپ کو مہنگی ملے گی. پھر آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں کافی زیادہ انفلیشن ریٹ اور وہ ساری چیزیں جو بھی عام طور پہ لوگ لفظ یوز کرتے ہیں وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں. ایون جو ہے جب آپ لندن میں بھی کچھ زون ایسے ہیں جیسے الفرڈ ہے, اسٹرڈفورڈ ہے, یا کچھ اس طرح کے ایسٹ لندن ہے, وہاں پہ ابھی بھی اکوموڈیشن کمپیریٹیولی سستی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سینٹرل لندن کی طرف جائیں تو پھر چیزیں مہنگی ہوں گی, اکوموڈیشن بھی مہنگی ہوگی. اچھا, ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میں اس مہنگائی کی بات کروں تو یہ تقریباً پوری دنیا میں ہوئی. آپ آسٹریلیا کی بات کر لیں, کسی بھی کنٹری کی بات کر لیں, تو مہنگائی تقریباً جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہوئی ہے. تو آپ یہ صرف بہانہ بنا کے جو ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یار یو کے میں تو بڑے حالات برے ہیں تو مہنگائی ہوگی ہے تو اب میں وہاں پہ نہیں جاتا. ہاں, یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. مہنگائی یہاں پہ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکوموڈیشنز بھی کمپیریٹیولی 100 پاؤنڈ جو ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے سال سے مہنگی ہوئی ہے. 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ جو ہے وہ آن این ایوریج مہنگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور جو گیس کے بل ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے جو لینڈ لارڈس تھے انہوں نے اکوموڈیشن تھوڑی سی ایکسپینسو کی ہے. ایون اکوموڈیشن جو ہے وہ ملنا بھی تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ مشکل ہوا ہے. لیکن مجھے پتہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں, میں فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اکوموڈیشنز میں ان کی جتنی ہیلپ آؤٹ کر سکوں اکوموڈیشن میں ان کی ہیلپ کروں. پھر ایک جو میری آپ کو ایک اچھی جو صلاح ہے, جو مشورہ ہے کہ یار جب آپ نے اپلائی کر دیا ہے, آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے برطانیہ جانا ہی جانا ہے, تو پھر یہ کشتیاں جلا دیں. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ یار کیا ریسیشن آ گیا, اکوموڈیشن بڑی مہنگی ہوگی ہے, یہ ہو گیا, پھر آپ اپنے دماغ کو بھی پاگل کریں گے اور پھر آپ ڈیسیجن بھی نہیں لے سکیں گے. پھر آپ جو ہے نا ہو سکتا ہے اپنا ایک آدھ اور سال ضائع کر دیں کہ یار میں فیس واپس لے لیتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں, یو کے حالات بڑے مارے ہو گئے ہیں, میں کسی اور کنٹری میں. پھر آپ, میں بتاؤں نا, آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور آپ ہو سکتا ہے پھر آپ کا باہر جانے والا یا براڈ کنٹری میں ایجوکیشن حاصل کرنے والا جو خواب ہے وہ ہو سکتا ہے ادھورا ہی رہ جائے. تو یار اگر آپ نے سوچ ہی لیا نا تو پھر سب سے پہلا آپ کام یہ کرو کہ یار یہ جو نیگیٹو لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں ریسیشن یہ وہ, ان کی ویڈیوز دیکھنا اور ان سے بات کرنا, ان کو اگنور کر دیں فل ٹائم, اور آپ جو ہے نا وہ پازیٹیو وے میں ایک اچھی شروعات کے ساتھ ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع کریں. تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ہجرت میں برکت ڈالتا ہے. ساری دنیا اللہ کی ہے, کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. ایک نئی جگہ پہ آپ جائیں گے تو کچھ سیکھیں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.